اپریشیٹ کرے گی. بھئی بسرا صاحب پوزیٹیو بات کریں، یہ ختم کریں یہ والا معاملہ. پوری دنیا کے آگے آپ کیوں پاکستان کا ایک عجیب سا امیج کریٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں، ابھی آپ نے چند صاحب کی بات سنی، وہ تو بہت پہلے بھی آپ کو پتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ماشاءاللہ وہ بڑے ایک اپنی انفرادی رائے رکھنے والے وہ ماشاءاللہ سیاستدان ہیں. تو انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ بھئی مذاکرات بھی ہونے چاہیے، خان صاحب کے ساتھ بھی بات آگے بڑھنی چاہیے، ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں خان صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ قوم کے ساتھ ان کا سپیکر بند کر دیں، ذرا ان کا سپیکر بند کر دیں، ان کو کہیں بس کر دیں. اب جی نہال صاحب، میں بسرا صاحب سے میرا عرض ہے، میں یہی معاملہ ان کی طرف سے جا رہی ہوں. جی بسرا صاحب، میں آپ سے پرائمریلی پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جس پیپلز پارٹی نے آپ کو بہت جگہوں پہ سپورٹ کیا ہے، انہوں نے یہ جو عدت والا کیس تھا اس کی بھی بڑی مخالفت کی تھی اس ٹائم جب اس کا فیصلہ آیا تھا. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آصفہ بھٹو اور وہ جب وہ حلف ہو رہا تھا ان کا، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز تھے انہوں نے ایک بالکل ہلڑ بازی شروع کر دی. آپ لوگ مطلب اپنے ویل وشرز کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں سر؟ اچھا، منى عالم سب سے پہلے تو نہال ہاشمی صاحب کو میں نے سن سکا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ وہ ان کی وہی گھسی پیٹی باتیں ہوں گی، وہی جو ان کا بیانیہ ہے، کیونکہ ان کے پلے تو اب عوام نے تو مستقل طور پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، عوام کے تو یہ نمائندے نہیں ہیں. جہاں تک ندیم افضل چند صاحب نے گفتگو کی ہے، میں ان کی باتوں کو انڈورس بھی کرتا ہوں، اور اللہ کرے عملی طور پر بھی اس طرح ہو جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ایران کے جو صدر آئے ہیں ان کو پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر آج یہ جو ٹولہ پاکستان پہ قابض ہے، اگر ان کی جگہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان میں ہوتے اور رجیم چینج کے ذریعے ان کو نہ ہٹایا گیا ہوتا، تو آج ایرانی صدر کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر فلسطین میں جو اس وقت اسرائیل ظلم کر رہا ہے، جو وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، جو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی بدترین اگر ظلم ہو رہا ہے تو آج فلسطینیوں پر ہو رہا ہے. اور آج اگر عمران خان باہر ہوتے تو ہم یہ پیغام دیتے کھڑے ہو کر، اور ہمیں بالکل میں ایران کی جرت کو، بہادری کو، غیرت کو سلام پیش کرتا ہوں ایران والوں کو، کہ جس طرح انہوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں ایک سیکنڈ آپ نے سر ایک بات کی بسرا صاحب، مجھے بتائیے گا، آپ نے کہا کہ اگر خان صاحب باہر ہوتے تو آپ لوگ فلسطینیوں کے لیے اور نیکسٹ اگلے نہج پہ جاتے، اگلے محاذ پہ جاتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ابھی بھی تو حکومت کر رہے ہیں نا، کنڈیم بھی کر رہے ہیں. مجھے اندازہ تھا، میں صرف اگر جواب میرا کمپلیٹ ہو جاتا، آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج اگر عمران خان ہوتے تو یہ جو بے حسی ہے اس وقت، یہ کبھی نہ ہوتی. ابھی کہہ رہے تھے نا ایبسلیوٹلی ناٹ. عمران خان کا جرم کیا تھا؟ عمران خان تو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ان ڈکٹیشنوں سے آزاد ہونی چاہیے. سزا کیوں دی گئی؟ رشیا کا دورہ کیوں کیا؟ رشیا سے ہم نے تیل لینا تھا، ہم نے ان سے گندم امپورٹ کرنی تھی، وہ جرم تھا. خان صاحب نے کیوں کہا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے؟ کیوں ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ کیوں خان صاحب نے یو این او کے اندر کھڑے ہو کر حضور کی حرمت کا مقدمہ پیش کیا؟ یہ بہت بڑے جرم تھے خان صاحب کے. اور آج میں پھر کہہ رہا ہوں، یہاں پہ حالت کیا ہے کہ کوئی لوگ اگر احتجاج کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے. کوئی شرم اور حیا نہیں، اور اوپر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہمیں خوشی ہوگی کہ جب مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا جو دونوں ممالک کی جانب سے، ایک تو فلسطین کے حوالے سے مشترکہ پالیسی کا بیان آ جائے، اور دوسرا اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا، آپ کہتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی، آپ بہت اچھا آپ نے ویلکمنگ ریمارکس دیے ہیں ایران کے حوالے سے، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ آپ شاید واحد ہی ہیں اپنی پارٹی میں جو اس طرح کا خیال رکھتے ہیں.